ایک اجمالی خاکہ پیش کروں گا. یہ شعور عبرانی زبان کا لفظ ہے شعور. شعور سے شاعری ہے، شاعری سے شعر ہے، شعر سے شاعر ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. شعور سے شاعری نکلا ہے اور شاعری سے شعر نکلا ہے اور شعر سے شاعر نکلا ہے. اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں جب شاعری کا ڈائریکٹ تعلق بالواسطہ تعلق شعور سے ہے تو شاعری میں سب سے پہلے شعور دیکھا جائے گا، کانٹینٹ دیکھا جائے گا. اس کے بعد آپ کی فارم دیکھی جائے گی، اسلوب دیکھا جائے گا، رنگ و عام دیکھا جائے گا. یہ سب بات کی بات ہے. فارم کا زمانہ گیا، فارم وام گیا. وہ ساری جو اصناف تھی مطلوب ہو چکی ہے، ساری اصناف کا تجربہ ہو چکے ہیں. یونان کے زمانے میں شاعری جو ہے دیوی دیوتاؤں کے قصے رقم کرتی تھی. شاعر دیوی دیوتاؤں کے قصے بیان کرتا تھا. شاعر زمانہ اور آگے بڑھا، مصر کا زمانہ آیا، اس کے بعد زمانہ اور آگے بڑھا. پھر نظمیہ شاعری آپ کے سامنے آئی، اس میں فردوسی آیا، بہت سے لوگ آئے. اور اس کے بعد نظمیہ شاعری، پھر حکایات کا دور آیا. رومی آیا، شیخ سعدی آیا، انہوں نے حکایات بیان کی. شاعری کا یہ زمانہ بھی گیا. اس کے بعد 18ویں 17ویں صدی میں شعر آیا، گیش آیا، نعمانی شاعری کا زمانہ آیا، وہ بھی چلا گیا. اب جو زمانہ ہے وہ شاعری دیکھیے، ارسطو نے جب موسیقی لکھی، شاعری کے لوازمات طے کیے، شاعری ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے. زمانہ آگے بڑھ گیا. ارسطو کی موسیقی کا زمانہ پیچھے رہ گیا. پھر زمانہ آیا ورڈسورتھ کا. ورڈسورتھ نے شاعری کی تعریف کی، شاعری ایسے ہوتی ہے، شاعری ایسے ہوتی ہے، وہ زمانہ بھی گیا. پھر ایلیٹ کا زمانہ آیا، شاعری ایسی ہوتی ہے، شاعری ایسی ہوتی ہے، وہ بھی گیا. مقدمہ شعر و شاعری علامہ شبلی نعمانی کا آیا، شاعری ایسے ہوتی ہے، شاعری ایسے ہوتی ہے، وہ بھی گیا. حتیٰ کہ ارسطو کی موسیقی سے لے کر نصیر ترابی کی پوئٹکس تک، شعریات تک کا زمانہ ہم نے دیکھ لیا. میں نے اس کے لیے ایک فقرہ کہا ہے، شعر یا شاعری کی جو بھی تعریف متعین کر دی جائے، شعر کا اس کے برخلاف ہونا اہم ممکن ہے.